قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنو کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اس کی حاجت کو نہیں قبول کریں گے، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کی جو چھت ہے اس کے ساتھ رسی لے کر لٹک جائے، شاید یہ ترکیب اس کے دل کو تھوڑا سکون دے۔ تو کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہیں کریں گے؟ اگر آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجتیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی پاورفل ہے۔ انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت، چاہے جتنی بھی آپ کی وہ حاجت آپ کو ناممکن لگ رہی، انشاءاللہ 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت قبول کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو بعض دفعہ نا ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں نا تمام کام رک گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہماری دعائیں تھوڑا دیر سے قبول ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کو نا اسی طرح آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میرا کام نہیں ہو رہا، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن نا ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت رکھا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی چھوٹی مگر عظیم سورت کے معجزے کی بات کریں گے جس نے ناممکن کو ممکن بنایا ہے، اور وہ ہے سورت قریش۔ تو فرسٹ آف آل بات کرتے ہیں کہ سورت قریش قرآن پاک کی 106 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن کی تاثیر آیت کی تعداد سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے کلام کے ہونے سے ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو کیسے خوف سے امن دلایا، بھوک سے نکالا، تجارت میں برکت دی، عزت اور مقام عطا کیا۔ سورت قریش ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اسی کے گھر کی عبادت کرو جس نے تم کو بھوک میں رزق دیا، خوف میں امن عطا فرمایا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ سورت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، مشکل سے نکالنا اللہ کے حکم سے ہے۔ تو جو شخص سورت قریش کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ تجارت ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، مالی پریشانی ہے، کوئی بھی ہے، خوف ہے، بے چینی ہے، دل کی گھبراہٹ ہے، اس کو سکون میں بدل دیں گے، غیب سے مدد کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بندہ سچے دل سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد سن رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ راستہ تھا نہ کوئی سہارا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ کے اس کلام کو پڑھا تو چند ہی گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے۔ یہ آپ نے وظیفہ تب کرنا ہے جب آپ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، جب آپ بالکل آخری سٹیپ پہ آپ کو لگے کہ اب کوئی بھی وسیلہ، کوئی بھی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، جب آپ کے پاس کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو آپ کو، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ آپ کب کب کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ ہر اس صورت میں، اگر آپ کی جاب نہیں لگ رہی تو آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بہن کوئی بھائی ناراض ہو گیا ہے، میرڈ لائف میں پرابلمس چل رہی ہیں، اگر کوئی آپ کی بہن ناراض ہو کر گھر آ گئی ہے، یا آپ گھر اللہ نہ کرے اپنے ماں باپ کے گھر ناراض ہو کر آ گئے ہیں، کسی بھی طرح سے اگر آپ کے پاس بالکل رزق تنگ ہو گیا ہے اور آپ کے پاس کوئی بھی رستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے رزق آئے گا، تب ہی آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ آپ نے یہ صورت تب پڑھنی ہے، یہ وظیفہ آپ نے تب کرنا ہے جب بالکل آپ زندگی میں سے مایوس ہو چکے ہیں، بالکل آپ تھک چکے ہیں، تو تب نے آپ کو میں یہ طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے اس صورت کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ، ہر پریشانی، ہر مصیبت کو منٹوں میں بلکہ 1 سے 2 یا 3 گھنٹوں کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ آپ کی وہ 3 گھنٹے میں ہی آپ کی وہ حاجت قبول ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو میں بار بار یہی بتا رہی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے سخت حاجت میں کرنا ہے، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے سخت حاجت میں، جب بالکل مایوسی ہو چکی ہے، جب زندگی سے بالکل آپ مایوس تنگ ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورت قریش ویسے بھی جس نے کہتے ہیں سورت قریش کو پکڑ لیا اس نے اپنی زندگی کا ہر مسئلہ، میں ویسے بھی بہت سارے وظائف آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس وظیفے کی میں خاص طور پر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس کی بہت فضیلت ہے، اس کی بہت پاورفل اس کے اثرات ہیں۔ آپ انشاءاللہ زندگی میں جب بھی یہ وظیفہ کریں گے آپ کو اس کے واضح ریزلٹس نظر آئیں گے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ سورت قریش ہے نا، تو اس میں آپ کو 5 دفعہ فے نظر آتا ہے، 5 دفعہ آپ کو فے والا لفظ نظر آتا ہے، جیسے لی الافی قریش الافیہم ریلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں آپ کو فے نظر آتا ہے نا، جیسے لی الافی، یہاں پہ فے ہے نا، تو جہاں پر فے آتا ہے وہاں پر آپ نے رک کے نا یہ والی آیت اول آخر 3 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا، اس کے بعد یہ جو صورت ہے نا آپ نے پڑھنی ہے
جہاں پر فے آ رہا ہے نا وہاں پر آپ نے یہ والی آیت 3 دفعہ پڑھنی ہے. یہ اسکرین پر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ نے فے جہاں فے آیا نا لِإِلَافِ فے پہ آ کے آپ نے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے. پھر آگے پڑھ کے لِإِلَافِ قریش ٹھیک ہے پڑھ لینی ہے. پھر آگے جو فے آیا ہے پھر اس فے پر آپ نے دوبارہ سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے پھر اس فے پہ آپ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یہاں پر اب نا یہ آ جاتا ہے کہ 2 جگہ پر فے اکٹھا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یہ دیکھیں لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ٹھیک ہے یہ فے ختم ہو گیا اور اگلی آیت میں فَلْيَعْبُدُوا فے فوراً آ گیا. تو آپ نے یہ 2 فے ساتھ آ رہے ہیں نا تو آپ نے ہر فے پر پھر ان کو نا 6 مرتبہ اکٹھا آپ نے پڑھ لینا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہاں پر آپ نے 6 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ 3 اس آیت کا اور 3 اس آیت کا اکٹھا ملا کے آپ نے اس کو 6 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اسی طرح 5 فے جس طرح آتے ہیں نا ان 5 فے پر آپ نے اس آیت کو ہر بار 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور آپ نے پڑھ کے لاسٹ میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اس سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے رپیٹ کرنا ہے. ایک دفعہ آپ نے اس طرح پڑھ لیا ہر فے پر آپ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ 3 دفعہ پڑھنا ہے. 5 دفعہ ایک پڑھ کے نا ایک سورت کو کمپلیٹ کر لینا ہے ایک دفعہ سورت کو. اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ اسی سورت کو کمپلیٹ کرنا ہے. جب آپ کی یہ سورت 7 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گی اپنی حاجت کو دل میں رکھنا ہے اور پھر لاسٹ میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. 3 مرتبہ اول 3 مرتبہ آخر اور 7 مرتبہ اس آیت کو آپ نے درمیان میں. ٹھیک ہے 7 مرتبہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر فے پر 3 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ میں آتی تو کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھے. آپ نے یہ پڑھ لینی انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجت 3 گھنٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی. اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کیجیے گا اور میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں آیا تو آپ مزید مجھ سے کمنٹ میں آ کر بھی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.